الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسی مہینے میں آپ کی پیدائش، آپ کو دی جانے والی نبوت، آپ کی ہجرت اور وفات کا جو عظیم الشان سیرت کے بڑے بڑے واقعات ہیں وہ اسی مہینے کی مختلف تواریخ کے اندر پیش آئے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے میں ہم اور آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے اور سنتے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی اسی مناسبت سے گزشتہ ہفتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں کی تھیں۔ آج بھی ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کچھ اہم پہلو کو جانیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر قرآن نے جو یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، وہ کس اعتبار سے؟ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور آپ کو یہ بات سمجھائی تھی اور بتلائی تھی کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ولادت ہوتی ہے جب آپ اس دنیا کے اندر جسمانی طور پر نمودار ہوتے ہیں، یعنی آپ کی پیدائش کے وقت، اور ایک ولادت آپ کی ہوتی ہے روحانی، اور وہ تب ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ مقصود ولادت روحانی ہے، ولادت جسمانی نہیں ہے۔ ولادت جسمانی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دنیا کے سامنے ظاہر ہوا، لیکن ولادت روحانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا کے سامنے آشکار ہوا، اور ہمیں اور آپ کو جس چیز کا پابند بنایا گیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنا زندگی گزارو، وہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے۔ نبوت سے پہلے جب آپ کا جمال دنیا کے سامنے ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا رنگ، جیسی آپ کی قد و قامت، ویسی ہی آپ کو قد و قامت یا رنگ بنانے کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ چیزیں تو غیر اختیاری ہیں۔ ایک انسان یہ چاہے کہ میری قد، میرا ہائٹ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائٹ کے برابر ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ یا کوئی یہ سمجھے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا، یا جیسے آپ کے ہاتھ تھے، یا جیسی آپ کی دانت تھی، یا جیسا آپ کا چہرہ تھا، اس طریقے سے بالکل میں بھی کاپی کر لوں، تو یہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس کا مکلف بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بنایا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ بنایا گیا ہے روحانی ولادت کا، آپ کے کمال کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے،
آپ کی معاشی زندگی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، آپ کی سیاسی زندگی ہے، آپ کے احوال ہیں، یہ جو پورا کا پورا چیپٹر ہے ولادت کے بعد کا، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ رکھا گیا ہے، اسی کا ہمیں اور آپ کو پابند بھی بنایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے اخلاق، تمہارے معاشی زندگی، تمہاری سیاسی زندگی، تمہاری سماجی زندگی، تمہاری ازدواجی زندگی، تمہارے احوال، تمہارے روز مرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی جی کر تمہیں دکھلائی اور بتلائی ہے، اس کے مطابق تم بھی اپنی زندگی کو بناؤ اور سنوارو۔ اسی کا ہمیں اور آپ کو کیا کیا گیا ہے؟ مکلف بنایا گیا، اور اسی کو سامنے رکھ کر قرآن کریم نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل موجود ہے۔ لہذا آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے چند واقعات کو اس پہلو سے دیکھیں گے کہ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا نمونہ موجود ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن سرسری طور پر قصے اور کہانیوں کے طور پر ہم ان واقعات کے لیے مجالس قائم کرتے ہیں، اور وہاں یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ، اور صرف ہم واقعہ اور کہانی سن کر لطف اندوز ہو کر مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق موجود ہے، ہمارے لیے کیا نمونہ اور آئیڈیل اور نظیر موجود ہے، اس پہلو سے ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوثی کیا گیا اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ بنایا جائے، اور آپ سے بہتر نمونہ اور آئیڈیل اور آپ سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے کوئی مثال دوسری مل بھی نہیں سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہی میں نے پچھلے ہفتے روشنی ڈالی تھی، یہ جو دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، کسی کو قابل اتباع بنانے کے لیے جن چیزوں کو بھی ضرورت ہے، میں نے پچھلے ہفتے 4 چیزوں کو بتلایا تھا آپ کے سامنے، وہ چاروں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتم درجے میں پائی جاتی ہے، تب جا کر مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے پاکیزہ کسی کی زندگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کوئی زندگی ایسی ہے جس کو سامنے رکھ کر دنیا اپنی زندگی کو گزارے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اس امت نے محفوظ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے وفات تک کوئی پہلو، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے جس کو صحابہ کرام نے محفوظ نہ کیا ہو اور جس کو نقل کر کے آگے کی دنیا تک پہنچایا نہ ہو۔ یہی پورا سلسلہ ہے روایات حدیث کا۔ حدیث کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بہت پہلے تعریف کی تھی، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بھی آپ نے کیا، جو بھی آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو ثابت رکھا، جو آپ کی ذاتی احوال اور صفات ہے، سب کے سب کیا ہیں؟ احادیث ہیں۔ انہی کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھا۔ ہم اور آپ بھی سنتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے، آپ کی زندگی کا ایک نمونہ ہے جو ہمارے آپ کے لیے کیا ہے؟ قابل عبرت ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات ہی بتائی تھی پچھلے تک، دیکھیے میلاد منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ میلاد کیا ہے؟ منانے کی چیز نہیں ہے، میلاد اپنانے کی چیز ہے۔ آج دنیا کو میلاد منانے پر لگا دیا گیا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہی میں نے بتلائی تھی، کیونکہ میلاد کے منانے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، بس خوشیاں منا لو، کچھ ریلیاں نکال لو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر لو، بس ہو گیا چھٹی، کوئی ذمہ داری عائد ہوئی۔ لیکن جب میلاد کو اپنانے کی بات آئے گی تو پھر ذمہ داری عائد ہوگی کہ دیکھو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس موقع پر اس طریقے سے قدم اٹھایا، تم کس طریقے سے اٹھا رہے ہو؟ رسول اللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے تعلقات رکھا، تم کیسے تعلقات قائم کر رہے ہو؟ رسول اللہ نے اپنا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا رکھا، تم کیسے اخلاق اپنا پیش کر رہے ہو؟ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب میلاد کو اپنائیے گا تو ذمہ داری عائد ہوگی رسول اللہ کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کا، رسول اللہ کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کا، رسول اللہ کی طرح ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھنے کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
اسی لیے میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی کہ میلاد منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اپنانے کے لیے، آپ کو آئیڈیل بنایا گیا، آپ کو اسوہ حسنہ نمونہ بنا کر پیش کیا گیا، سب سے بہترین نمونہ. لہذا آپ کو اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے. لہذا میں آج آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے چند واقعات کا تذکرہ کروں گا اور یہ بتلاؤں گا کہ اس میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے، کیا آئیڈیل ہے، کیا مثال ہے، کیا سبق ہے، کیا عبرت ہے، کیا موعظت ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس کے اندر. وہ ہمیں اور آپ کو اصل جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اسی کے مطابق زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے. واقعہ کیا ہوا کہ بنو زبید کا ایک شخص تھا، وہ مکہ آیا اپنا مال تجارت لے کر فروخت کرنے کے لیے. ایک شخص تھا مکہ میں عاص ابن وائل، اس نے اس کا سامان خرید لیا اور سامان خریدنے کے بعد اس نے اس کو پیسہ ادا نہیں کیا، قیمت ادا نہیں کی. اب یہ شخص پریشان تھا. بنو زبید کا جو شخص تھا وہ ادھر ادھر پورے مکہ میں لوگوں سے روابط بنانے کی کوشش کی، دیکھو بھائی میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، میرا سامان خرید لیا گیا لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی گئی، مجھے کوئی قیمت دلوائے، میرا جو حق ہے وہ مجھے دیا جائے، میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. یہ فریاد لے کر وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، کہاں؟ مکہ مکرمہ کے اندر، اور کوئی بھی سردار مکہ کا اس کی باتوں پر کان نہیں دھر رہا تھا. آخرکار اس نے کیا یہ کہ عرب کا ایک دستور تھا، قدیم دستور تھا کہ اگر کسی بات کو ہر لوگوں تک پہنچانی ہے اور اس کو توجہ دلوانی ہے تو ایک خاص وقت میں خاص پہاڑی پر چڑھ کر اس کا اعلان کرو. لہذا بالکل سورج کے طلوع ہونے کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے نا، اب بھی آپ گاؤں دیہات میں جائیں گے تو گاؤں کے جتنے عام لوگ ہیں وہ گھر کے باہر کہیں نہ کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، چند جگہوں پر نکل کر. یہی حال تھا اہل مکہ کا. یہ لوگ سورج طلوع ہو جانے کے بعد صبح کعبہ کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے تھے اور بیٹھ کر اپنی باتیں کیا کرتے تھے. اب یہ شخص کیا یہ کہ بنو قبیس کا ایک پہاڑ تھا، اس پر جا کر وہ کھڑا ہو گیا اور قبیس نامی پہاڑ پر کھڑا ہو کر اس نے فریاد رسی کی کہ اہل مکہ دیکھو میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میرا سامان خرید لیا گیا لیکن مجھے اس کی قیمت ادا نہیں کی گئی. تم میں اگر غیرت ہے تو تم میرا کیا کرو، حق دلواؤ، میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے مجھے بچاؤ. اس وقت مکہ کے سردار تھے زبیر ابن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. زبیر ابن عبد المطلب نے سرداران مکہ کو عبداللہ ابن جدعان رضی اللہ، قریباً بعد میں وہ اسلام بھی لائے، عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں انہوں نے سب سرداران مکہ کو جمع کیا. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ صحیح بات نہیں ہے، کوئی کسی پر ظلم کرے، خاص طور پر کسی تاجر پر ظلم کیا جائے، کسی مسافر پر ظلم کیا جائے، یہ صحیح بات نہیں ہے. ظلم کا زور نہیں چل سکتا ہے زیادہ دن تک. لہٰذا ہمیں کوئی ایسا معاہدہ اور ایسا ایگریمنٹ کرنا چاہیے، کوئی ایسی تنظیم بنا لینی چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم ظالموں کو ظلم سے روکیں گے، مظلوموں کو اس کا انصاف دلوائیں گے. اور اس پوری تنظیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے شریک ہوئے. اور اس کے بعد پورا یہ معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد مکہ کے اوپر کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو ہم لوگ مل کر اس کے ظلم کو دور کریں گے اور اس کا حق دلوائیں گے. اور اس کے بعد اس معاہدے کا نام رکھا گیا حلف الفضول. کیا نام رکھا گیا؟ حلف الفضول. کیونکہ اس معاہدے کے اندر جو سرداران مکہ جمع تھے اس میں تقریباً 3 لوگوں کا نام فضل تھا. 3 لوگوں کا نام کیا تھا؟ فضل تھا. اسی کی مناسبت سے اس پورے اگریمنٹ کا نام رکھ دیا گیا حلف الفضول. اور یہ معاہدہ طے کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کو پکڑا جائے گا، مظلوموں کو اور بے سہاروں کو اس کا انصاف دلوایا جائے گا. دیکھیے یہ واقعہ ہے نبوت سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنے پیش تھے اور آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ نبوت جب آپ کو مل گئی اس کے بعد بھی آپ یہ بات کہتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے کوئی تنظیم اس طرح کے معاہدے کے لیے دعوت دے گی تو میں اس کے دعوت پر لبیک کہنے کو تیار ہوں. اس میں کیا نمونہ ملتا ہے ہمارے لیے؟ غور کیجیے آپ. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی حفاظت کا انتظام کریں، بھائی میں محفوظ ہوں، میرا مال محفوظ ہے، میرے بچے محفوظ ہے، بس ہو گیا. نہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سماج میں اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنے کے لیے ایک تنظیم بنائے، ایک معاہدہ کرے، ایک ٹیم تیار کرے، جس ٹیم کا مقصد کیا ہو کہ کسی بھی مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے، جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کو انصاف دلوایا جائے،
کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کو روکا جائے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے بنو زبید کو پیسہ دلوایا. پیسہ نہیں بلکہ عاص ابن وائل سے سامان لے کر ان لوگوں نے واپس کروایا. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تم ادا نہیں کرتا, تم نے سامان خریدے کیوں؟ لہٰذا اس کا سامان کیا کرو, واپس کرو. یہ ہے نمونہ. تو مسلمانوں کو صرف اپنی حفاظت کی فکر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ سماج کے اندر جو کمزور طبقہ ہے, اس طبقے کے ساتھ ناانصافی برسوں سے چلی آ رہی ہے طبقاتی بنیاد پر. یہ فلاں قبیلے کا یا فلاں ذات کا یا فلاں کاسٹ سے اس کا تعلق ہے, اس بنیاد پر اس کے اوپر ظلمی ہوگا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں, آپ غور کیجئے, اس ملک کے اندر جو دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر کتنا چھوٹ چھات اور چھوٹے اور بڑے اور حقیر اور کمتر کا تصور ہے. اور اس کی بنیاد پر کئی طبقات ایسے ہیں جن کو ان کے جینے کا حق بھی ان کو صحیح طور پر نہیں دیا جا رہا ہے. ان کے لیے تعلیم کا حق نہیں ہے, ان کے لیے ترقی کرنے کا حق نہیں ہے. ان کو ان ترقیات کا حقوق دلوانے کے لیے, ان کے اوپر ظلم کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو ضرورت ہے اس ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر اس طرح کا ایک معاہدہ کرے, ایک ٹیم تیار کرے کہ ہم مظلوموں کی آواز بنیں گے, ہم بے سہاروں کا سہارا بنیں گے. یہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ نے نبوت کے بعد بھی کہا کہ ایسا اگریمنٹ اگر پھر ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہے نمونہ اس واقعے کے اندر. اسی لیے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہاں پر دیکھ لو اس واقعے کے اندر. نبوت سے پہلے ایک اور واقعہ آپ لے لیجئے. مکہ مکرمہ میں ہوا یہ کہ کعبہ جو ہے نا وہ نشیب علاقے میں ہے, بڑا نیچے علاقہ ہے, چاروں طرف سے پہاڑی, اور کعبہ تھوڑا سا نشیب علاقہ, ڈاؤن ہے اس علاقے میں. تو عام طور پہ برسات وغیرہ میں پانی اس علاقے میں جم جاتا ہے. جس جگہ پر پانی کا جمع ہوتا ہے وہ وہاں کی دیواریں کیا ہوتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں. کعبہ کی دیواریں کے اندر بھی شگاف پڑ گیا, کمزور پڑ گئی. تو مکہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کعبہ کی 80 تعمیر کریں گے. تعمیر ہو گئی ان لوگوں کے چندے سے, جس طریقے سے بھی ان لوگوں نے کیا. تعمیر ہونے کے بعد مسئلہ یہ آیا کہ حجر اسود کو اٹھا کر جہاں آج حجر اسود موجود ہے وہاں رکھے گا کون. ہر قبیلہ والا یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملے, یہ اعزاز مجھے ملے. اب اس کو لے کر اتنا کھینچ تان شروع ہوا آپس میں کہ قتل و قتال کی نوبت آ گئی. آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی حجر اسود کو اس کے جگہ پر نصب کرنے کو لے کر. لہذا اس وقت مکہ مکرمہ کی سب سے بزرگ شخصیت تھی امیہ ابن مغیرہ ابن امیہ. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ آج تو تم لوگ سب لوگ اس کام کو چھوڑ دو, کل ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کون شخص کعبہ میں داخل ہوتا ہے, حرم کے احاطے میں کون داخل ہوتا ہے, اسی کو ہم لوگ فیصل بنائیں گے, اور جو وہ فیصلہ کر دے گا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے. سب لوگ مان گئے. اب صبح صبح جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کعبہ میں آنے والا سب سے پہلا جو شخص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سب کی زبان سے نکلا صادق النزینہ امین النزینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے. آپ کا ایسا کردار تھا معاشرے کے اندر, ایک ایسی پہچان تھی کہ لوگ آپ پر 100% بھروسہ کرنے کے لیے ہر حال میں تیار تھے, آپ کو فیصل بنانے کو تیار تھے, آپ کو ہر اہم کام کی ذمہ داری دینے کو تیار تھے. اب ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا شخص آیا, ایسا شخص آیا جس کے فیصلے پر ہم کیا رہیں گے, راضی رہیں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کیسے نصب کیا جائے, اس سلسلے میں فیصلہ کرنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا, ایک چادر منگوائی آپ نے, اور چادر کے بالکل وسط میں درمیان میں آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا. اور اس کے بعد آپ نے ان تمام قبائل کے لوگوں کو جو لوگ کل اختلاف کر رہے تھے رکھنے کو لے کر, سب کو کہا کہ تم لوگ چاروں طرف سے چادر کو پکڑ لو, اور کہا لے کر چلو اس کو کعبۃ اللہ کے پاس. جب وہ لوگ کعبۃ اللہ کے پاس لے کر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیتے. سب لوگ راضی. نمونہ ہے اس کے اندر. کیا نمونہ ہے؟ پہلا نمونہ یہ ہے کہ ایک تو اپنا کردار سماج میں اتنا صاف ستھرا, ایماندار اور دیانت دار اور سچائی والا بناؤ کہ کوئی بھی تمہارے فیصلے پر راضی ہونے کو تیار ہو. کبھی اگر تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, محلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو لوگ انگلی رکھ کر اشارہ کر کے کہیں کہ اس شخص کو بناؤ فیصل, یہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم راضی ہوں. ایسا کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. آپ وسلم ابھی نبی نہیں ہیں, ابھی رسول نہیں ہے, لیکن بحیثیت انسان آپ کی کیسی پرسنالٹی ہے کہ لوگ آپ کے فیصلے پر راضی ہونے کو تیار ہو. ایک تو یہ نمونہ ہے. دوسرا نمونہ کیا ہے؟ دوسرا نمونہ یہ ہے کہ کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے اور آپ کو فیصل بنایا جائے, گھر میں اختلاف ہو جائے, زمین جائیداد کو لے کر اختلاف ہو جائے, سماج اور معاشرے میں, محلے میں کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جائے,
تو فیصلہ اتنی ذہانت کے ساتھ اور حسن تدبر کے ساتھ کرنا چاہیے کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو، ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ کبھی فیصلہ ایسا نہ کرو کہ معلوم ہو کہ چند لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے خلاف تعصب کی بنیاد پر اس نے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ساٹھ گاٹھ تھی، دوستیاں تھی، اس لیے اس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، بلکہ اس طریقے سے حسن تدبر اور ذہانت لگاؤ اور حکمت اپناؤ کہ سب کے سب راضی ہو جائے۔ اب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ذہانت کا استعمال کیا؟ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ چادر پکڑ کے تو ہم بھی جا رہے ہیں، سب کیا سمجھ رہے ہیں کہ چادر پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کا میرا بھی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھا حسن تدبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کی ذہانت تھی، یہ آپ کے فیصلے کرنے کی قوت تھی، یہ آپ کی حکمت بھرے فیصلے تھے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، کسی کو فیصل بنا دو، محلے میں دو چار بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، محلے کسی آدمی کو اٹھا کر لے آؤ، وہ اور لڑائی کروا کے چل جائے گا، حل کیا کروائے گا، وہ اور لڑائی کروا کے چل جائے۔ پھر کوئی کسی کو فیصل بنانے کو تیار ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے، حرام خور ہے، سود خور ہے، دن رات تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو فیصل بنایا جائے گا؟ یعنی کسی مسلمان کا ایسا کردار نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنا فیصل بنانے کو تیار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، مکہ میں آپ سے بڑے بڑے سردار موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی صداقت ایسی تھی کہ لوگ آپ کو اپنا فیصل بنانے کے لیے، آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے کیا تھے؟ تیار تھے۔ یہ ہے نمونہ مسلمانوں کے لیے۔ تو کہا نا قرآن نے، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ سیرت کا یہ واقعہ جس کے اندر ایک بہترین آئیڈیل ہمارے لیے موجود ہے، ایک بہترین مثال ہمارے لیے موجود ہے کہ آپسی اختلاف کو کس طریقے سے حل کیا جائے اور اپنا کردار کس طریقے سے پیش کیا جائے۔ اور دیکھیے آپ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے ان کو کھینچا، حالت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسینہ پسینہ ہو گئے، لرزہ طاری ہو گئی آپ کے اوپر، آپ بھاگے بھاگے آتے کہاں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور آنے کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ کے اوپر بالکل قرآن نے کہا زملونی زملونی، سورہ مزمل ہے نا، مزمل، اے کملی والے، کمبلی والے، زملونی زملونی کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، کپ کپی طاری ہو رہی، ٹھنڈ لگ رہا۔ یہ کیفیت تھی آپ کی، آپ کہنے لگے زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ٹھارس باندھا، آپ کے اوپر چادر ڈالا، اس کا پورا واقعہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنے ڈرے ہوئے، اتنے سہمے ہوئے؟ انہوں نے پورا ایک واقعہ بتلایا کہ میرے ساتھ آج غار حرا میں اس طرح کا واقعہ ہوا، ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے مجھے اس طریقے سے کہا پڑھنے کے لیے، اور میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، تو اس نے مجھے زور سے کھینچا، جس کے نتیجے میری کیفیت اور حالت ہو گئی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیرخواہی کی وہ انہی کا حق تھا۔ آپ بتائیے، بیوی سے زیادہ ایک انسان کے مزاج، اس کے اخلاق، اس کے کردار سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ بیوی سے زیادہ کسی کی گواہی مستند اور معتبر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کی خواہ ظاہری زندگی ہو یا باطنی زندگی، بیوی کے سامنے بالکل آئینے کی طرح ہوتی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس پہ غور کیجیے۔ کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایسی صفات موجود ہیں جن صفات کے حامل شخص ضائع نہیں ہوتا ہے۔ کہا انکا تکسب المعدوم، انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا کہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت کے لیے آپ دل کھول دیتے ہیں۔ آپ کا معاملہ تو یہ جو نادار ہے، جو اپنے لیے کما نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے کمانے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، کما کر جا کر ان کو دیتے ہیں کہ اپنی زندگی گزارو۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کوئی بڑا حادثہ آ گیا قدرت کی طرف سے، تو آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں سیلاب آ گیا تو آپ ان متاثرین کے ساتھ جا کر ان کی مدد آسانی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے تو یہ صفات ہیں، یہ کردار ہے۔ ایسے کردار اور ایسی صفات کا حامل شخص ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے باضابطہ، اور ان الفاظ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب دیکھیے اس واقعے کے اندر آپ نمونہ
ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے آپ دیکھیے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں تو جو آپ نے بیان کیا نبوت کے بعد، یہ تو بالکل پہلا دن ہے جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. اس وقت حضرت خدیجہ یہ گواہی دے رہی کہ آپ کی ماضی کی جو 40 سالہ زندگی وہ تو ایسی ہے. آپ کے اندر نمونہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ تم بھی صلہ رحمی کرو. اگر بڑے حادثات سے بچنا ہے، تباہی اور بربادی سے بچنا ہے، ناگہانی آفت سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچ کے رہنا ہے، بلاؤ اور ابتلاؤ آزمائشوں سے بچنا ہے، تو صلہ رحمی کرو. مہمانوں کی ضیافت کرو. کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صرف اپنے گھر میں بند نہ رہو. تمہاری زندگی فلاحی زندگی ہونی چاہیے. خیر الناس من ينفع الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا حدیث کے اندر، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تم صرف اپنے فائدے میں، اپنے مفاد میں جی رہے ہو، تو کہاں نمونہ تم نے استعمال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہ اگر تمہارے اندر یہ صفات ہوں گی اور تم دوسروں کے خیرخواہ ہوگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کوئی شخص جا رہا ہے، کمزور شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، بوجھ بھاری ہے اس کے اوپر، لے کر چل نہیں پا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ لے لیتے تھے اور لے کر پار کر دیتے تھے. اس واقعے اس کو نمونہ بنا کر عمل کرنے کا آپ کی زندگی میں ہر دن موقع ہے. آپ یہاں چلے جائیں آرام موڑ کے اوپر، لوگ لائن پار کر کے اس پار جاتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایسے بوڑھے ہیں جو سائیکل پار نہیں کر پا رہے ہیں، بہت مشکل سے لے کے جا رہے ہیں اپنا سامان. ادھر سے کچھ سامان لے کے آ رہے ہیں تو پتھر پہ لڑکھڑا رہے ہیں. آپ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیجیے، ان کے ہاتھ سے سامان لے لیجیے، ان کو تھوڑا سا راستہ ٹریفک پار کروا دیجیے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہے نمونہ. یہی کرنے کو کہا گیا ہے، اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. تم صرف 12 ربیع الاول کے اندر شور شرابہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. تم میری ولادت کے نام پر ہر اس برے کام کو کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے جو غیر مسلم کیا کرتے ہیں. ہر سال کچھ نہ کچھ ایڈ ہو رہا ہے برائی. آپ دیکھتے ہیں، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ پہلے 12 وفات تھا، صرف تذکرہ ہوتا تھا. پھر یہ میلاد النبی ہوا، اس دن جلسے اور جلوس شروع ہوئے. پھر یہ عید میلاد النبی ہوا کہ صرف جلسے جلوس نہیں کرنا، عید ہے تو اچھا کھانا بھی پکنا چاہیے اور نیا کپڑا بھی پہننا چاہیے. اس کے بعد یہ جشن عید میلاد النبی ہوا کہ صرف کپڑا اور کھانے سے کام نہیں چلے گا، کچھ شور شرابہ بھی کرو، کچھ گاجا باجا بھی ہو، جشن پتہ تو چلے کہ جشن من رہا ہے. اور اس کے بعد آج میں نے دیکھا ایک ویڈیو، ہماری اس مسجد کے سامنے سے سڑک سے گزر رہا تھا ایک جلوس. میں نے ویڈیو دیکھا ابھی جمعہ سے کچھ دیر پہلے. دیکھنا اس جلسے کے اندر ایک 2-4 کلومیٹر لمبا ہندوستان کا جھنڈا لے کر لوگ جا رہے ہیں. یہ کیا ایڈ ہو رہا بھائی؟ یہ جلوس محمدی ہے نا، اس میں آپ جھنڈا لانے کا کیا تک ہے بتائیے؟ یہ ایڈ ہو رہا ہے. آنے والے دن کہے گا آپ جھنڈا لے کے آ رہے ہو، کسی دن کھڑے ہو کر جھنڈا کو سلامی بھی دو، وہ ترانے بھی پڑھو جو جھنڈا کو پڑھا جاتا ہے، پڑھیے گا آپ. آپ سوچیں کہاں جا کر رکے گی یہ امت؟ یہ امت جا کر رکے گی کہاں؟ اور آپ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہو رہا ہے، بچے نکل گئے. کہاں جا رہا ہے؟ آپ خود دیکھیے، 10-15 سالہ زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ 12 وفات سے جشن عید میلاد النبی پہنچے تک کیا کیا ہو رہا ہے. صبح جب گاڑیاں سجائی جا رہی تھی نا، تو وہ گاڑی ایسا لگ رہا تھا کہ درگا پوجا کا جو مہوتسو ہوتا ہے نا، جا کر جب وہ لوگ اپنے معبودان باطلہ کو پانی کے اندر ڈالتے تو جس طریقے سے گاڑیوں کو سجاتے ہیں وہ گیندے کے پھول سے، اس طریقے سے اورنج والے پھول سے پوری گاڑی کو دلہن بنایا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اپنانے کے لیے بھیجا گیا. یہ صفات اختیار کرو، یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ. آپ جا کر دیکھیں تو کبھی اس پہلو سے سیرت کو دیکھیے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھ کیا نمونہ ہے. ہم اور آپ اس پہلو پر کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدین گزر گئے تو آپ کو اپنی پرورش میں کس نے رکھا؟ حضرت ابو طالب نے. حضرت ابو طالب آپ کے بہت محسن مددگار تھے، لیکن فائنینشلی کنڈیشن ان کی اچھی نہیں تھی، کمزور تھے مالی اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا تھے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی اعتبار سے مضبوط تھے، ان کا کاروبار دور دور تک چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان، معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہمارے چچا ہیں ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور بچے بھی کئی ان کے زیر پرورش ہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں ہم اور آپ حضرت ابو طالب سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ بچوں کو ہم لوگ اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہیں کہ ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت ہم انجام دیں گے. لہٰذا یہ لوگ جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس اور جا کر یہ ساری بات ان کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے تھے، عقیل، علی اور جعفر. انہوں نے کہا
کیسا ہے کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور جعفر اور علی کو تم لوگ رکھ سکتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنے یہاں رکھ لیا. اب ان کی پوری تعلیم و تربیت، ان کی پوری خرچ برداشت سب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس نے انجام دی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور پرورش کرتے ہوئے علی کی زوجیت میں حضرت فاطمہ کو بھی دے دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی انہی سے کروا دیا. یہ کیا نمونہ ہے ہمارے لیے، کیا سبق ملتا ہے، غور کیجیے آپ. اس میں سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہارے رشتہ داروں کی خبر گیری کرو، اگر ان میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی اولادیں زیادہ ہیں، جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن مالی حالات ان کے اچھے نہیں، اور تمہارے اگر مالی حالات اچھے ہیں تو ان کا کچھ بوجھ لے لو. بھائی کے 4 بچے ہیں، تمہاری ایک اولاد ہے، تم سرکاری نوکری میں ہو، بھائی پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، تم اس بھائی کو کہو کہ بھائی اپنے 2 بچے کو میری ذمہ داری دے دو، اس کے پڑھانے کا خرچ میں اٹھاؤں گا، اس کی شادی بیاہ کا خرچ میں اٹھاؤں گا، اس کی تمام تر تعلیم و تربیت میں کروں گا. یہ ہے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا. یہ ہمارا آپ سنتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا جہیز، اسی بنیاد پر دیا، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اور ان کی تربیت آپ کیا کرتے تھے، تو آپ نے بحیثیت سرپرست کی یہ ساری ذمہ داریاں ادا کی. یہ ہے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہیں. ہماری فیملی میں کوئی اگر کمزور ہے تو ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ، ان کے بچوں کی تربیت کا معاملہ، ان کے بچوں کی شادی بیاہ کا خرچہ اٹھانے کو ہم تیار ہیں؟ بتائیے. عاشق رسول یہ ہوگا، یہ جو یہ کام کرے گا. عشق رسول زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، یہ عمل کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ بنا کر بھیجے گئے. آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ آپ کو اپنایا جائے اپنی زندگی کے اندر. کئی واقعات تھے، میں نے 3-4 واقعات آپ کے سامنے رکھا، کئی واقعات بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہمارے لیے بھرا پڑا ہے. ہم کبھی اس نیت سے تو زندگی گزاریں. آج کوئی رشتہ دار کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اس کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ یہ حالات ہیں ہمارے اور آپ کے اخلاق کے، اور ہم 12 ربیع الاول کو روڈ پر نکل کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا. زندگی کا ہر لمحہ عشق رسول کا متقاضی ہے. صبح اٹھ رہے ہو تو نبی کی طرح اٹھ رہے ہو کہ نہیں؟ کھانے بیٹھے ہو تو نبی کی طرح کھا رہے ہو کہ نہیں؟ کام کرنے گئے ہو تو نبی کی طرح صداقت اور دیانتداری اور تجارت کے اصول اپنا رہے ہو کہ نہیں اپنا رہے ہو؟ والدین کے یہاں جا رہے ہو تو والدین کے حقوق کی ادائیگی میں رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ رہے ہو کہ نہیں رکھ رہے ہو؟ پڑوسی تمہارا بغل میں بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے وہ طریقے اپنائے کہ نہیں جو رسول اللہ نے اپنایا تھا؟ دوپہر کے کھانے بیٹھے ہو تو رسول اللہ والی سنت ہے کہ نہیں؟ عبادت کر رہے ہو رسول اللہ کی طرح کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ رات میں سونے بیت الخلا جا رہے ہو تو رسول اللہ کی طرح جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ کہیں تمہارا پہلے بایاں پیر تو نہیں جا رہا ہے؟ بغیر دعا پڑھے تو نہیں جا رہے ہو؟ نکلنے کے بعد کی دعا تو نہیں بھول رہے ہو؟ ہر لمحہ کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ موجود ہے، اور آپ کو اسی لیے مبعوث کیا گیا تھا. آپ کو مبعوث اسی لیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ کے خلاف چلتے ہیں. ہماری شادی بیاہ دیکھ لی، میں ہمیشہ شادی بیاہ پہ کہتا ہوں تاکہ آپ کی غیرت جاگے اور آپ شادی بیاہ ان اصول کے مطابق جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. آپ سماج کے رو میں نہ بہیں، آپ سماج کے رو میں نہ بہیں. یہ سماج کوئی وما لہم من ناصرین، اللہ جن لوگوں کو سزائیں دے گا نا قیامت کو، اس کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ کہا کہ نہ ان سے توبہ کی طلب کی جائے گی، نہ ان کا کوئی مددگار کھڑا ہوگا، نہ ان کا کوئی سفارشی کھڑا ہوگا، نہ ان کا کوئی حمایتی کھڑا ہوگا. جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی یہ سماج اور معاشرہ اور جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ اس کے رسول کو ناخوش کیا اور ناراض کیا، کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. ایک تو رسول اللہ کی سیرت جانتا نہیں مسلمان. گزشتہ کل رات میں عبد الجبار بڑی مسجد میں عشاء کے بعد ایک کوئز رکھا گیا تمام نمازیوں کے لیے کہ جو بھی جواب دے گا اس کو انعام دیا جائے گا. میں بھی وہاں گیا تھا. اتنا افسوسناک پہلو ہے، قریب 50 لوگ بیٹھے ہوں گے، 50 سے 60-70 لوگ. جواب دینے والے صرف 3 سے 4 بچے تھے. 100 سوال کیا گیا، وہی 3-4 بچہ اٹھ رہا، کوئی بوڑھا کوئی نوجوان ایک سوال کا جواب اس کو پتا نہیں ہے. اس کو یہ پتا نہیں ہے رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں، اس کو یہ پتا نہیں ہے رسول اللہ کے بیٹے کتنے، اس کو یہ پتا نہیں ہے رسول اللہ کو نبوت کب ملی. مسلمانوں کو اگر یہ بنیادی معلومات علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہوگی پھر وہ کیسا مسلمان، پھر کیسا عشق؟ سوچنے کا پہلو، یہ پہلو ہے سوچنے کی. توجہ دیجیے ان چیزوں پر. پڑھیے سیرت کو، اپنائیے سیرت کو، اپنے بچوں کو سکھلائیے، بچپن سے تربیت دیجیے بچوں کو. چھوٹے چھوٹے بچے جب شعور کے ہوتے ہیں، جب 6-7 سال کے عمر پہنچتے ہیں، ان کو ہر کام بتائیے، بیٹا یہ کرو، یہ تمہارے رسول نے کر کے دکھلایا ہے.
بیٹا اس طریقے سے بیٹھو، اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے کھاؤ، اس طریقے سے سو، دائیں کروٹ سو، کوئی کپڑا پہنو تو دائیں ہاتھ سے پہنو، کوئی بھی اچھا کام کرو تو دائیں ہاتھ سے کرو۔ آج جا کر دیکھیے 2-4 کلاس بچہ پڑھ کر نہیں آتا ہے، سب کے سامنے بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے کھانا اٹھا کر اور بڑے فخر سے کھا رہا ہوتا ہے۔ باپ بھی خوش کہ میرا بیٹا تو بھائی ڈینوبلی میں پڑھتا ہے، یہ تہذیب تو آنا ہی آنا تھا جانور والا۔ بھائی بائیں ہاتھ ان کاموں کے لیے رکھا گیا ہے جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کھانا کھانا ایک اچھا عمل ہے۔ آپ اپنی گندگی کس ہاتھ سے صاف کرتے ہیں بتلائیے؟ آپ اپنی نجاست کس ہاتھ سے صاف کرتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں نا، دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے بیٹھ کر آپ کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کھا کر دکھلایا دائیں ہاتھ سے، اور آپ کا بچہ کھا رہا بائیں ہاتھ سے، آپ بھی خوش اور آپ کا بیٹا بھی خوش۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کی زندگی کو جا کر دیکھیے، رسول اللہ کی بیویوں کی زندگی کو جا کر دیکھیے، اور اپنے گھر کی بیوی اور بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی کو دیکھ لیجیے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ سارے پہلو پر غور کر کے ہر پہلو پر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کا نام اسلام ہے، رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کا نام ایمان ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک میری محبت تمہارے والدین سے، تمہارے بچوں سے، بلکہ سارے جہان سے زیادہ نہ ہو۔ اگر رسول اللہ کی محبت واقعتاً ہمیں اپنے والدین سے زیادہ، ہمارے بچوں سے زیادہ اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ ہوگا تو ہم پھر رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر رسول اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس حدیث کے مطابق مومن ہی نہیں، تم مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ کوئی دیوانگی اور شاعریت کا کلام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، آپ وہی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ آپ کا ہر حکم خداوندی ہے، آپ کا ہر حکم خداوندی ہے، اور عشق نبوی کا تقاضا پیروی ہے، اور پیروی مشکل ہے۔ عشق نبوی کا تقاضا کیا ہے؟ پیروی، اتباع، فالو کرنا، اور یہی مشکل ہے۔ یہی انسان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ عشق میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے دعوے سچے ہیں یا جھوٹے، یہ دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو یا اس کے واقعتاً اس کے دل کے اندر اس کے رسول اللہ کی کوئی آگ عشق کی جل رہی ہے۔ یہ وہ پہلو رسول اللہ کی زندگی کا جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ جا کر پڑھیے۔ اور ہر سیرت کا جب موقع ہے ربیع الاول کا، تو اپنی زندگی کے اندر 2-4 سیرتوں کو اپنانے کے لیے ایک عزم کیجیے پختہ کہ میرا یہ کام آج تک زندگی میں جو سوتا تھا تو چت سوتا تھا یا بائیں کروٹ پر سوتا تھا، میں آج سے دائیں کروٹ پر سوؤں گا۔ سنت یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑتے تھے رسول اللہ، میں بستر جھاڑ کر سوؤں گا۔ رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ اپنے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنی بیوی کا باورچی خانہ میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، میں بھی اپنے گھر کا جھاڑو دوں گا، میں بھی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ یہ سنت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر مندی کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، میں بھی یہ کام کروں گا۔ یہاں تو معاملے کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی سے سیدھے گردن سے سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے ٹیڑھی گردن کر کے مل رہا ہوتا ہے، دوسرے کی عزت اچھال رہا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں کچھ بات اس کو مل جائے بس اس کو پورے محلے میں عام کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ وہ یہ ہے مسلمانوں کا حال، اور اس کے رسول کی یہ صفات ہیں اور یہ سیرت ہے۔ مسلمانوں کو ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت کو 100% اپنانے کے لیے فکر مند ہو جائیں، تبھی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا